وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس نمبر 507 سورہ مائدہ، آیت نمبر 83-84. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل میں خشیت الہی موجود ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں. انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے برا ہے، وہ یہ کہ خدا ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اگر وہ خدا پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں اکثر بد کردار. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اے پیغمبر، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے. سامعین اکرام، سورہ مائدہ 7ویں پارے کا آغاز ہے اور 83 نمبر آیت ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. تذکرہ ہو رہا ہے عیسائیوں کا، جو اس وقت کے نصارہ تھے اور جو حق پرست علماء تھے اور فقراء تھے، تو وہ انتظار میں تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے. تو ان کے بارے میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے. گزشتہ سبق بھی انہی کے بارے میں تھا کہ وہ حق کی تلاش میں تھے، حق پرست لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتے تھے، محبت کرتے تھے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. اب یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب وہ نصارہ جو حق پرست علماء ہیں
یا جو مشائخ ہیں ان کے فقراء ہیں، انہوں نے جب رسول پہ جو کلام نازل ہوا وہ سنا، ترا اعینہم، تم دیکھو گے، تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں تفید من الدمع، بہہ رہی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، مما عرفوا من الحق، کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، یقولون ربنا آمنا، اور انہوں نے کہا، وہ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم نے یقین کر لیا، فاکتبنا مع الشاہدین، ہم ایمان لے آئے تو ہمیں تو ایمان کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور کیا ہوا ہمیں کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پہ، وما جاءنا من الحق، اور اس تعلیم پہ جو حق سے پہنچی ہے، وَنَطْمَعُ، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں، أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہمیں داخل کر دے گا نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں میں داخل کر دے گا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا، بما قالوا، ان کے کہنے کے سبب، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات، جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلائی ہمارے آیات، اولئک اصحاب الجحیم، یہ آگ والے ہیں، یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ سامعین کرام، تذکرہ ہو رہا تھا، اگر آپ نے غور کیا ہو گزشتہ سبق اور آج کا سبق ایک ہی ہے، اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہود تو دشمن ہیں اور مشرک بھی دشمن ہیں مومنوں کے، لیکن اس وقت بعض لوگ ایسے موجود تھے کہ جو حق کے متلاشی تھے اور صحیح مسلمان تھے، اور انتظار میں تھے حضور تمام زمانہ جو تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا زمانہ تھا۔ اب میں اس تاریخ میں نہیں جاتا، لیکن تمام نشانیاں ظہور پذیر آ چکی تھیں اور لوگ انتظار کر رہے تھے۔ سلمان فارسی کا واقعہ آپ یاد کریں کہ وہ ایک عیسائی کے پاس رہے، راہب کے پاس، پھر دوسرے راہب کے پاس، پھر جب اس سے بچھڑنے لگے یا وہ بچھڑنے لگا، اس کا وقت آ گیا، تو انہوں نے سلمان فارسی کو کہا کہ تم جاؤ مدینے، اب وہاں نبی آخر الزمان آئیں گے، اور وہ وہاں ہجرت کی جگہ بھی ہے وہاں پہ، وہاں تم جاؤ، جب وہ آئیں تو وہ آ کے پھر ایک یہودی کے مدینے میں آ کے، میرے خیال سے سلمان فارسی ہیں اگر مجھے یہ صحیح یاد ہے، تو وہ وہاں جا کے ایک یہودی کے جو زراعت پیشہ تھا اس کے پاس نوکر ہو گئے، زراعت کا وہ کام کرنے لگے۔ وہ پورا واقعہ ہے احادیث کی کتب میں، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ پھر ایمان لے آئے اس پہ، وہ پورا واقعہ ہے۔ تو لہٰذا وہ وقت ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رسالت آ چکا تھا اور سب لوگ انتظار میں تھے، یعنی جو جاننے والے تھے، تو انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں، اور ان کا یہ واقعہ یعنی اس کی تفصیل آج بیان ہو رہی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ بہرحال اس میں ہمارے لیے بھی مضمون ہے، وہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ دیکھیں اس میں یہ تو میں نے آپ کو وہ واقعاتی شہادتیں وغیرہ بیان کر دیں اور اس کا وہ تسلسل بتا دیا، لیکن ساتھ میں یہ گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ان آیات کا جو صحیح
مرتب ہوتی ہیں تو وہ اس وقت کے یعنی ان صاحب علم لوگوں پہ ہوتی ہیں۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، یعنی اس وقت جو لوگ حضور کے انتظار میں تھے اور جو طالبین حق تھے، تو آج ان کے سلسلے میں یہ آیت ان کے بارے میں ہے، اور آج اس کا مزید تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے سن لیا، وَإِذَا سَمِعُوا، جب انہوں نے سنا، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مکے میں جب مسلمانوں نے ہجرت کی، کہاں پہ؟ حبشہ، وہاں رحم دل بادشاہ تھا عیسائی، نجاشی اس کا نام تھا، اور وہ پورا واقعہ ہے آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ان کے دربار میں جب بلایا گیا مسلمانوں کو، اور کافروں کا وفد آیا اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہم سے کچھ لوگ بھاگ کے آ گئے، ان کو واپس ہمارے حوالے کرو، اور وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں اور ہمارے دین کے بھی خلاف ہے، لہٰذا وہ بگوڑے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ انہوں نے پھر بلوایا جعفر طیار جو تھے، ان کے سربراہ تھے اس وقت اس وفد کے مسلمانوں کے، تو بہرحال وہ گئے اور انہوں نے ساری سوالات کے جوابات دیے اور اپنا مدعا پیش کیا کہ کس کن حالات میں ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم بیان کی، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ۔ بہرحال تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بالکل جو واقعات ہیں انہوں نے بلا خوف و خطر بادشاہ کے سامنے پیش کیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت یہ تھی۔ تو جب وہ آیات سن رہا تھا بادشاہ، تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور جب وہ تقریر انہوں نے ختم کی تو اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا بادشاہ نے، اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اس کلام میں ہے، اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے، یعنی وہی رتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ بہرحال وہ ایمان بھی لے آیا۔ پھر جب وہ وفات پا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی۔ بہرحال تو یہ ان کا وہ ہے واقعات ہیں۔ آج کے جو عیسائی ہیں وہ تو کافر مطلق ہیں، جو بھی یہ میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بھی یہ حدیث سنائی تھی کہ یہود اور نصارہ جس کو بھی میری وہ تعلیم پہنچی اور انہوں نے انکار کیا، وہ دوزخی ہے، کافر ہے اور دوزخی ہے۔ تو وہ تو کافر مطلق ہیں آج کل کے جو عیسائی ہیں، جو ہمارے نہ قرآن کو مانتے ہیں اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، یہ تو ان کی بات ہے۔ بہرحال وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یعنی دیکھیں اس میں اب ہم اپنے لیے کچھ تلاش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حق کا طالب آپ کو ہونا چاہیے، حق کا متلاشی رہنا چاہیے۔ ہماری آج کل جو زندگی گزر رہی ہے وہ تو ہماری گردنوں میں سریا ہے، ہماری گردنیں اللہ کے کلام کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا رونا دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے نہیں ہے۔ اور جب تک آپ کا دل جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے میں آپ کو وضاحت سے کہہ دوں، اپنے پاس نوٹ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ ہم تو غیر کے سامنے جھکے ہوئے، غیر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، ہمارا خدا جو ہے ہمارا نفس ہے اور معاشرہ ہے، اور یہ جو ہمارے آباء و اجداد سے جو دین ہم نے پایا ہے اسی پر ہم خوش ہیں۔ تو یہ بات تو غلط ہے، اور اس کا نتیجہ ناکامی کے علاوہ، نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں یا نہیں جھکاتے، لیکن اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ آپ اگر اپنی زندگی اللہ کے لیے خاص نہیں کرنا چاہتے، دنیا کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو گزارتے رہیں،
اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی. اور روز قیامت جو ہے، یعنی اس کا دیکھیں نقصان ہمیں، اس کا نقصان ہمیں دنیا میں شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں ہم یعنی ذلیل، اس آج کا مسلمان جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہے، ذلت ہے اور رسوائی ہے جو اس کا مقدر ہے. جب تک یہ اپنے حالات کو نہیں بدلتا یا اس کے لیے کوشش نہیں کرتا تو ذلت اور رسوائی اس کا مقدر رہے گی. یہ بات نوٹ کر لیں. تو اللہ کو کوئی یعنی ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ غنی عن العالمین ہے، تمام جہان سے بے نیاز ہے. لیکن یہ تو ایک اس کی محبت اور اس کی رحمت ہے جو اس نے ہمارے لیے کائنات بنائی اور ہمیں ایک دنیا میں انسان کے روپ میں دنیا میں بھجوایا اور یہاں ہمارے لیے تمام زندگی گزارنے کے اسباب اور نعمتیں پیدا کی. اور آج کل دیکھیں جون کا مہینہ ہے، یہ ہمارے سوات سے آڑو آ رہے ہیں اور یہ الوچے آ رہے ہیں اور یہ سندھ سے آم آنے شروع ہو گئے ہیں، سندھ اور پنجاب سے آم آنے شروع ہو گئے ہیں اور یہ کیلے آ رہے ہیں اور آج کل تربوز آ رہے ہیں، آج کل میٹھے خربوزے آ رہے ہیں. صبح ہی میں نے ہمشیرہ تھیں میری بڑی ہمشیرہ، انہوں نے خربوزہ اپنے لیے رکھا اور میں نے اس میں سے خود ہی کاٹ لیا چھری لے کے اور کھایا بڑے مزے سے. تو دیکھیں یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مزوں کے لیے پیدا کیا ہے، تو لہٰذا دنیا کے مزوں پر ہمارا یقین ہے اور ہم مزوں کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں آپ یہ سارا معاشرہ آپ دیکھ لیں، کتنے ہوٹل ہیں، ہوٹل کھل رہے ہیں، ایک ہوٹل کھل جاتا ہے دوسرا اس کے مقابلے میں کھل جاتا ہے، نئی نئی ڈشز آ رہی ہیں، کبھی کیا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن آپ مزے کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی آپ مزوں میں گزارنا چاہتے ہیں اور آرام سے گزارنا چاہتے ہیں. پھر اس کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، پھر آپ سارا رخ جو ہے دنیا کی طرف کر کے دنیا ہی کے لیے محنت کرتے ہیں اور یہیں سب کچھ کماتے ہیں اور یہاں جو باقی ہے وہ یہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اپنے لیے آخرت کے لیے کوئی آپ سرمایہ نہیں بھجواتے. گزشتہ ہم نے سبق میں پڑھا تھا نا، لبئس ما قدمت لہم انفسہم، کہ بہت ہی برا ہے جو یہ اپنے لیے بھجوا رہے ہیں. لبئس ما قدمت لہم انفسہم ان سخط اللہ علیہم. یہود کے بارے میں یہ ہے، اس وقت کے یہود، آج بھی یہی ہے. تو وہ یعنی اللہ کا غصہ کما کے آگے بھجوا رہے ہیں اپنے لیے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، ہمیشہ آگ میں پڑے رہیں گے. تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے سامنے کرام. وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں نا کہ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو یہ پرواہ نہیں ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، اور اب تم نے اس کو جھٹلا دیا تو اب اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا ہوگا. فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، آپ کو نوٹ بھی کرنا چاہیے. اچھا، آج کا جو سبق ہے میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آپ وہ لوگ جو وہاں کے علماء تھے، وہ طالبین حق تھے اور حضور کے آمد کے انتظار میں تھے، جب وہ آئے حضور کے پاس اور وہ کلام ان کے سامنے پیش کیا گیا، مثال کے طور پہ نجاشی کے دربار میں پیش کیا گیا، یا مکے میں کچھ علماء عیسائی علماء کا ایک وفد آیا، مدینے میں بھی آیا تھا. تو وہ تاریخی واقعات ہیں، کتابوں میں موجود ہیں. تو لیکن یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو انہوں نے سنا اور ایمان لے آئے. مکے کے یعنی ہجرت سے پہلے ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا، نجاشی نے بھجوایا تھا بلکہ غالباً. تو وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ملاقات کی خانہ کعبہ میں غالباً، اور وہاں وہ ایمان لے آئے. ابو جہل نے ان پہ اعتراض کیا کہ
تم تو بڑے ناسمجھ لوگ ہو، تمہیں لوگوں نے تحقیق کے لیے بھجوایا تھا اور تم یہاں ایمان قبول کر لیا۔ تو بہرحال وہ بات چیت ہوئی، لیکن وہ وفد آیا تھا اور یہ ایسا ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ جو تذکرہ کر رہا ہوں نا کہ یہ لوگ تو رونے لگے، ہمارے دل میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم طالبان حق نہیں ہیں۔ جو طالب حق ہوگا اس کا دل نرم ہوگا، وہ حق کی تلاش میں ہوگا، اور جب وہ اللہ کی آیا اذا تتلی علیہم، وہ خروا سجدا و بکیا کے بھی الفاظ ہیں، بہرحال جو بھی ہے، تو جھک جاتے ہیں، اور یہ جھکنا جو ہے یہ مومن کی شان ہے۔ سامعین اکرام، یہ آج کا جو سبق ہے یہ جھکنے کے بارے میں ہے اور تضرع کے بارے میں ہے۔ سورہ ملک میں وہ آیت ہے نا کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر، جو اللہ سے بن دیکھے ڈرے اس کے لیے اجر ہے، لہم، اور ان کے لیے بخشش ہے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر۔ تو ہمارا تو ایسا نہیں ہے معاملہ، اس بات پہ ذرا غور کریں۔ اگر آپ یہ دعوے دار ہیں کہ ہاں میرا دل تو، میں تو بہت جھکنے والا ہوں اور جھکا ہوا ہے، میرا سر جھکا ہوا ہے، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے مزید راضی ہو تو آپ ٹھیک ہیں۔ لیکن عام طور پہ لوگ جو ہیں ان کے گردن میں سریا ہے، یہ میں وہ اصطلاحی لفظ کہہ رہا ہوں سریے کی، تو سریا آتا ہے تو وہ جھکتا ہی نہیں ہے۔ ہمارا عام طور پہ یہ رویہ ہے کہ ہماری گردنوں میں بڑا سریا ہے، وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں، اور یہ سریا آج سے نہیں ہے، صدیاں بیت گئی ہیں سامعین اکرام، کہ جو لوگ کلمہ گو ہیں اکثریت ان کی فاسق ہے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ ابھی ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ تم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ نافرمان ہیں۔ تو وہ جھکنا ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کا راز جھکنے میں لگایا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ جھکیں گے نہیں اللہ کے حکم کے سامنے تو آپ کی کامیابی ناممکن ہے اور آپ کا نقصان یقینی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ انسان دیکھیں، انسان جھک جائے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اس کی کامیابی کے لیے یہی طریقہ بہتر ہے کہ اس کا سر جھک جائے۔ وہ آیت میں نے آپ کو سنائی تھی نا، بار بار سنا رہا ہوں کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا مومنوں کے لیے، کیا زبانی دعوی ایمان کرنے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں، دل سے یہ جھک جائیں، لذکر اللہ وما نزل من الحق، اللہ کی یاد کے لیے، اور جو اللہ نے حق سے نازل کیا ہے اس کے لیے یہ دل، ان کے دل جھک جائے۔ تو بہرحال یقولون، اچھا، مما عرفوا من الحق، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، آپ دیکھو گے، اور جب وہ کلام الہی سنتے ہیں تو دیکھیں ایک چیز جب اثر کرتی ہے، اثر اس وقت کرتی ہے جب ایک حق کی تلاش میں آپ ہوتے ہیں اور توجہ سے سنتے ہیں۔ ویسے تو رسول کی مجلس میں بھی مدینے میں منافقین جاتے تھے، لیکن ان کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات بھی تو ذرا آپ نوٹ کریں نا، اثر دیکھیں، جو اثر وہ لے گا جو طالب ہے، جو طالب ہی نہیں ہے، جو اکڑ خان ہے، تو اس پہ تو کوئی کلام نہیں اثر کرے گا۔ تو پیغمبر کی بھی مجلس بے اثر ثابت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو طالب حق نہ ہوں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار اس کی تقریر میں تو کوئی اثر ہی نہیں تھا، تو دراصل تو آپ اگر تیاری سے جائیں ایک مجلس میں ایک اللہ والے کی، تو اس کی مجلس پھر آپ پہ اثر بھی کرے گی۔ لیکن آپ اگر کوئی اعتقاد نہ رکھیں، اہل اللہ کی مجلس میں جانے دے کوئی اعتقاد نہ ہو،
تو آپ پر پھر وہ مجلس اثر بھی نہیں کرے گی۔ بہرحال یہ مضمون ہے۔ تو ابھی تو ہم یہ تذکرہ پڑھ رہے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، ہم نے سنا اور ہم ایمان لے آئے، آپ ہمیں گواہی دینے والے سے لکھ لیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم رسول کی رسالت کو اور اللہ کی الوہیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنَ بِاللَّهِ، اور کیا ہوا ہمیں کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، اور جو تعلیم حق کی طرف سے آئی ہے اس پر ہمیں کیا ہوا؟ یہ تو بڑا نفع کا سودا ہے۔ اب دیکھیں یہاں بڑا مضمون ہے، وَمَا لَنَا، یہ انداز تو دیکھیں آپ ان کا کہنا، کیا ہوا ہمیں کہ ہم اس تعلیم پر ایمان نہ لائیں جو ہمیں جنتی بنا دے اور جو ہمیں صالح لوگوں میں شامل ہونے کی اہل بنا دے۔ تو ہم تو ایمان لے آئے ہیں، وَنَطْمَعُ، اور ہماری توقع ہے، ہمیں امید ہے۔ اب یہ دیکھیں عمل تو انسان کا کام ہے، پھر قبولیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ دیکھیں آج ہمارے جو اعمال ہیں ان میں قبولیت کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم بے سوچے سمجھے کر رہے ہیں۔ جو دین ہم نے جس دین کے جو دعوی ایمان ہم نے کیا ہے وہ جھوٹا ہے۔ حقیقی دعوی ایمان نہ تو ہم نے کیا ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی وضاحت سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ہمارا تو غیر اللہ پر ایمان ہے، یقین ہے، دنیا ہمیں محبوب ہے، دنیا ہمارا مقصود ہے، دنیا ہمیں مطلوب ہے۔ تو پھر ایسی صورتحال میں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم ایسا وہ کر لیں۔ وَنَطْمَعُ، ہمیں امید ہے، توقع۔ اب یہ وہ ہے نا کہ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے مابین ہوتا ہے۔ مومن یعنی مومن وہ ہے جو اللہ کی عذاب اور اس کی ناراضگی سے بھی ڈرتا رہے اور اس سے ثواب کی بھی امید رکھے۔ ایمان اسی کا نام ہے سامنے کا۔ مومن جو ہے وہ عذاب یا عذاب الہی سے یا اللہ کی ناراضگی سے بے خوف نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی رحمت سے بھی وہ مایوس نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں باتیں ہیں سامنے کرام۔ تو انہوں نے ایک عمل کر لیا، ایمان لے آئے، اب رب سے ان کی توقع ہے ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، کہ ہمیں ہمارا رب جو ہے وہ صالحین کے ساتھ ملا دے۔ اور یہ وہی دعا ہے سامنے کرام، مجھے یاد آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام کی، کہ انہوں نے بھی جب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت فرما دیا، پیغمبری بھی اور وغیرہ وغیرہ جو بھی تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں، تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور میری تجھ سے ایک ہی دعا ہے، توفنی مسلمن، اسلام کی حالت میں مجھے وفات دے، والحقنی بالصالحین، اور صالحین کی ٹولی میں مجھے شامل کر دے۔ یہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ وَنَطْمَعُ، یعنی تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے، اپنا عمل تو کیا جو ان کے حصے کا تھا، پھر اللہ سے امید رکھی، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ بہرحال ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ
ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. اللہ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. جی ترجمہ سنا دیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. اور جب انہوں نے سنا جو تعلیم رسول کی طرف نازل کی گئی تھی، ترا اعینہم، تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے تفید من الدمع، آنسوؤں سے بہتی ہیں، مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ہمیں گواہی دینے والوں میں سے کے ساتھ لکھ لے. وما لنا لا نؤمن باللہ، اور کیا ہوا ہمیں کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پہ، وما جاءنا من الحق، اور اس چیز پر جو ہمیں حق سے پہنچی ہے، ونطمع، اور ہم طمع رکھتے ہیں، ان يدخلنا ربنا، کہ ہمارا رب داخل کر دے گا ہمیں قوم الصالحین، نیکوں کے زمرے میں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو سب سے پچھلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور وہ خدا کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ خدا پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.